بطور اطلاع کے یہ بات کر رہا ہوں، سب احباب سنیں۔ ہمارے کچھ بھائی پوچھتے تھے کہ لبیک والے کہاں ہیں، ہاتھ کھڑے کر کے بتاؤ لبیک والے یہاں ہیں۔ تمہارے چہرے پہ نظر نہیں آئے، آج تمہاری وجود نظر نہیں آئے، آج مدارس عربیہ کے ننھے منھے بچے قال رسول اللہ کہنے والے، مسجد کے امام خطیب اور مسجدوں کے نواسی، مسجدوں کے مقتدی، مذہب سے محبت کرنے والے آج چشتیہ پہ لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں لگا رہے ہیں۔ دیکھ لو محمد کے غلاموں کے چہروں کو دیکھ لو، ان کی چہروں کی نورانیت کو دیکھ لو، ان کے انکار کو دیکھ لو، ان کی قوت کو دیکھ لو۔ انشاءاللہ ان قریب انڈیا کے اندر اس صوفیہ کو واصل جہنم اگر کوئی کرے گا تو وہ بھی نمائندہ لبیک کرے گا۔ الحمدللہ آج تو یہ ایک دن کی کال پر یہ جب میں غفیر ہے۔ آج ہمارے قائد نے رحمت للعالمین مسجد سے لے کر دادا دربار تک ریلی نکالی ہے۔ اگر لبیک والوں کو مزید دیکھنا ہے تو سوشل میڈیا پہ وہ ریلی نکال کے دیکھ لو۔ لیاقت باغ سے فیض آباد تک کا آج راولپنڈی کا اجتماع دیکھ لو۔ یہ محمد کے غلام مطالبہ کرتے ہیں حکومت پاکستان سے کہ ان کے ساتھ سفارتی تعلقات کا بائیکاٹ کیا جائے، منظور ہے؟ ان کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے، ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے، ان سے تجارت کا بائیکاٹ کیا جائے اور ان کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے۔ ان کو بتایا جائے ہمارا سب کچھ، ہم مہنگائی برداشت کر سکتے ہیں، ہمارے پاس مکان نہ ہو تو برداشت کر سکتے ہیں، ہمارے تن پہ کپڑا نہ ہو تو برداشت کر سکتے ہیں، ہم اپنی اولاد کے سب کچھ ان کی تکلیفیں برداشت کر سکتے ہیں، لیکن نبی کی ذات پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، نہیں کر سکتے۔ اگر کچھ نہیں کر سکتے تو محمد کی عزت کا سودا نہیں کر سکتے، نبی سے رسالت پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ کے لیے ہماری اولاد بھی حاضر ہے، ہماری جان بھی حاضر ہے، ہمارا مال بھی حاضر ہے۔ الحمدللہ یہ صرف بات کرنے کی نہیں ہے، تحریک لبیک والوں نے یہ کر کے دکھایا ہے اور ان تاجدار ختم نبی بحمدہ تعالی میرے قائد علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا دیا ہوا منارہ، وہ جو لبرلزم لوگ ٹی وی پہ بیٹھ کر کہتے تھے کہ منصب نبیین یہ انتشار ہے، یہ بات کہاں سے آ گئی؟ آج تمام سیاسی وہ لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ گستاخ رسول کی بس ایک ہی سزا، گستاخ رسول کی ایک سزا، من سب نبیین، من سب نبیین۔ انشاءاللہ اور میں آپ کو بتاؤں سیاسی لوگوں کے بیان اور ہوتے ہیں، ان کے اندر کچھ لحاظ ہوتا ہے، کوئی سفارتکاری کے لحاظ سے بیان دیتے ہیں۔ آپ تمام احباب نے دیکھا ہوگا دنیا میں ایک لیڈر نے بیان دیا ہے، ہمارے امیر محترم علامہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب نے، انڈیا کی چیخیں نکل رہی ہیں جب آپ نے یہ کہا کہ ہو سکتا تھا کہ لال قلعہ جو برسوں میں ہم فتح کرتے، اگر تم باز نہ آئے تو یہ گھنٹوں میں فتح کر لیں گے، اور ان کی چیخیں نکل رہی ہیں، ان کا میڈیا چیخیں مار رہا ہے۔ کس لیے مار رہا ہے؟ اس لیے کہ سیاسی لوگوں کے بیان سیاسی ہوتے ہیں، یہ جو لبیک والے ہیں یہ صرف نعرہ لگاتے نہیں، یہ کر کے بھی دکھاتے ہیں۔ رسول اللہ
تعالیٰ آج کا یہ جمع غفیر ہزاروں کی تعداد میں یہ اجتماع، یہ بہت بڑی ریلی آج تحصیلی چشتیہ کی تمام مذہبی اہل سنت کی جماعتیں جن کی قیادت تحریک لبیک پاکستان کر رہی ہے، ساری دنیا کے بیان ایک طرف، میرے قائد کا ایک لفظ ایک طرف، قربان جائیں تیری جوانی پہ، قربان جائیں تیری للکار پہ، کیا للکارا ہے کہ موٹی کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں اور انڈیا کا میڈیا چیخ رہا ہے کہ ہم ساتھ نبی سے بچا لو، لیکن اب تم بچ نہیں سکتے، اب تمہاری موت ہے اور کی محمد سے وفاتی میں تو ہم تیرے ہیں، سر اٹھا کر جیے گے، نہ منہ چھپا کر جیے گے، نہ سر جھکا کر جیے گے، ستم گر کی نگے، اور جہاں دو دن کم جیے تو کیا سامعین کرام، یہاں ریلی کا اختتام ہوگا، پچھلے احباب بھی آگے تشریف لے آئے، اب ختم نبوت یہ بھی الحمدللہ تحریک لبیک کا، ہمارے چشتیہ کی مذہبی جماعتوں کا اور علامہ صاحب کا یہ فیض ہے کہ چوک ہمارا کا نام تبدیل کر کے آج ختم نبوت نام رکھ دیا گیا۔ آج ختم نبوت چوک میں سب احباب شریک ہیں، اس کے سائے تلے آج ہمارے مقررین شمع بز میں قائد پہ آسیو تام لو، دامن مصطفیٰ پھر پڑھو رب کی رحمت، لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے السلام گلشن وحدت کے پھول، یہ سلام